ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ عاشی۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، تبھی تو تم میری ویڈیو پر آئے ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ہم اس راستے کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، لیکن یہ راستہ بہت آسان ہے، بس سمجھنے میں فرق ہے۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ پہلے اپنے دل سے تو پوچھو، کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ کیا تم اللہ سے مطمئن ہو؟ کیا جو فیصلے اللہ نے تمہارے لیے لیے ہیں وہ تمہیں قبول ہیں؟ کیا تم اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر خوش ہوتے ہو؟ نہیں، تم چاہے زبان سے کہہ بھی دو کہ میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، لیکن تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلش ضرور ہوتی ہے کہ یوں نہ ہوا ہوتا تو یوں ہو جاتا، اس انسان نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ تو رک جاؤ۔ سب سے پہلی بات، میرے نبی نے فرمایا، ساری دنیا مل کر تمہارا اچھا کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل کر تمہارا برا کرنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر کسی نے کیا کیا اور کیوں کیا، ان سب دلیلوں کا تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ بات تو یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی تو کسی کی کیا مجال تھی کہ کوئی تمہاری زندگی کے فیصلے لے جاتا۔ ہم کئی بار زندگی میں بہت بڑے نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ سے گلہ کرنا غلط ہے۔ اللہ ہے جس سے ہم پیار کرتے ہیں، گلہ بھی تو اسی سے کرتے ہیں۔ جب ہم تھک جاتے ہیں تو اسی کو بتاتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں۔ تمہیں اگر کسی سے جدا کر دیا گیا ہے تو تم اس کے دکھ میں روتے ہو، تم روز اللہ سے پوچھتے ہو کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ تو یہ تو بات یہ ہو گئی کہ تم اللہ سے راضی نہیں ہو۔ تو جب تم ہی اللہ سے راضی نہیں ہو تو اللہ تم سے راضی کیسے ہو جائے؟ تو اس کی بڑی وجہ جانتے ہو کیا ہے کہ تم سے وہ لوگ کیوں جدا کر لیے گئے؟ کیونکہ اللہ نے وہ ساری باتیں سنی تھیں جو شاید تم نے نہیں سنی تھی۔ وہ ساری باتیں سنتا تھا جو وہ تمہارے اپنے، جو تمہارے بقول تمہارے بہت اپنے تھے، ان کے منہ سے نکلی تمہارے خلاف باتیں اللہ نے سنی ہے، تم نے نہیں سنی۔ اسی لیے تو اللہ نے تمہیں ان سے الگ کر دیا ہے۔ کئی بار انسان کو وقتی چیزیں بری لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ فیصلے ٹھیک تھے۔ دوائی جس سے شفا ہو وہ ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے۔ اگر تم اس ڈر سے کہ دوائی کڑوی ہے اور میں نہیں لوں گا تو یقین جانو تمہیں شفا نہیں ہوگی۔ کچھ کڑوے گھونٹ بھرنے پڑتے ہیں۔ ایک انسان جو پہاڑ کے پاس پھنس گیا ہے اور اس کے سر پہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے جسے دیکھ کر وہ ڈر رہا ہے اور دعائیں کر رہا ہے کہ اے اللہ یہ پتھر نہ گرے، اور وہ پتھر کچھ ہی دیر بعد گر پڑتا ہے۔ وقتی طور پر وہ اس انسان کو تھوڑے سے زخم آتے ہیں اور وہ اللہ سے گلہ کرتا ہے کہ میری اتنی دعاؤں کے بعد بھی، میری اتنی التجاؤں اور اتنی منتوں کے بعد بھی اے اللہ تو نے یہ پتھر گرا دیا۔ یوں ہی وہ مایوس ہو کر وہاں سے گزرتا ہے اور تھوڑا سا آگے جاتا ہے اور اسے ایک دم سے آواز آتی ہے، اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پورا پہاڑ گر چکا ہوتا ہے، اور وہ انسان وہیں پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے اسے ایک پتھر مار کر پورے پہاڑ کے گرنے سے بچایا تھا۔ اسی طرح اللہ ہمیں تھوڑی سی مشکلیں دے کر بہت ساری آسانیاں دکھاتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اسے راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کی رضا میں راضی ہو جایا جائے۔ تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن کچھ لوگ سبقت لے جائیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے پل صراط سے ہو آئے ہو؟ وہ کہیں گے کون سی پل صراط؟
فرشتے اس سے پوچھیں گے کیا تم نے حساب کتاب دے دیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ کون سا حساب کتاب، ہمیں تو اللہ نے سیدھا جنت میں بھیج دیا۔ فرشتے تعجب کریں گے اور اللہ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیا تھا ان لوگوں کے پاس جو انہیں بغیر حساب کتاب کی جنت دی گئی؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا میں راضی رہا کرتے تھے، میں جو انہیں دیتا تھا یہ اس پر خوش ہو جایا کرتے تھے، کبھی جو خوشی دی تو شکر ادا کیا اور اپنے دکھوں پر صبر کر گئے۔ ہاں بہت مشکل ہے، بہت، ہم جیسے انسانوں کا جن کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ہم لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے صبر کرنا اور مشکل میں شکر ادا کرنا۔ ہم نہیں ادا کر سکتے شکر، لیکن ہم صبر تو کر سکتے ہیں۔ تم دیکھو گے اللہ کے لیے ایک فیصلے پر راضی ہو کر تو دیکھو، اس کے ایک دکھ پر راضی ہو کر تو دیکھو، وہ تمہیں 100 سکھ دے گا۔ کبھی دیکھا ہے کسی اپنے پیارے کی ایک بات مان لی جائے تو وہ ہماری 100 باتیں مان لیتا ہے، تو وہ تو اللہ ہے، تم اس کی ایک تو مان لو، وہ تمہاری باقی 100 مان لے گا۔ اور کیا پتا یہ دیری کسی پوشیدہ راز کی وجہ سے ہو، کیا پتا اس دیری میں بھی کوئی مصلحت ہو، کیا پتا اللہ چاہتا ہو کہ تم اس کے آگے گڑ گڑا کر اسے مانگو، کیا پتا اللہ چاہتا ہو کہ تم اسے رو کر مانگو۔ تمہیں پتا ہے جو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہوتے، اللہ انہیں دنیا کی ساری نعمتیں دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ، تمہاری رسی دراز کر دی گئی ہے، تمہیں ساری نعمتیں دے دی گئی ہیں، بس میرے حضور حاضر نہ ہونا، میرا سجدہ نہ کرنا۔ تم نے اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ اللہ کا خاص کرم ہے ان پر، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ جس کو بلاتا ہے وہی سجدے تک آتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ اپنی مہارت ہے؟ نہیں، اللہ کو جن کے آنسو اور جن کی تڑپ پسند آتی ہے، اللہ انہیں اپنے در پر بار بار بلاتا ہے۔ کیا تم نے سکھ اور دکھ کے سجدے میں فرق دیکھا ہے؟ ہم یوں ہی 5 منٹ کے اندر جلدی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارا جب دل پھٹ رہا ہو، آنکھوں میں آنسو ہو اور دنیا میں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تب جو سجدہ کیا جاتا ہے نا، اس سجدے کا کوئی نعم البدل نہیں۔ تب انسان ٹوٹ کر دل سے وہ ایک سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے ربی الاعلیٰ، کہ اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تیرے ہوتے یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیے۔ اللہ کو راضی کرنا مشکل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھو، میں تمہاری طرف ایک بالشت بڑھوں گا، تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تم سجدے تک نہ جاؤ، تم وضو نہ کرو، تم نماز نہ پڑھو، تم اپنے بستر پر رات کو لیٹے ہوئے اگر اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کر ایک دفعہ بھی کہہ دیتے ہو کہ اے اللہ میں اپنے سارے گناہوں پر پشیمان ہوں، تو یقین جانو اللہ تو اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بھول جاتا ہے۔ اصل میں تو بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے، اور دوسری جانب اگر اللہ ہمیں ہزاروں خوشیاں دے دے اور ایک دکھ دے دے تو یقین جانو ہم ایسے خود پرست لوگ ہیں، ہم ان ہزار نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن اس ایک دکھ کا گلہ ضرور کرتے ہیں۔ تو پھر اپنے دل پر غور کیجئے۔ رابعہ بصری ایک دن ایک محفل میں بیٹھی تھی، سفیان تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا۔ رابعہ بصری ضبط نہ کر سکی اور بولی کہ اے سفیان، کیا تو اللہ سے راضی ہے؟ کیا ہم اللہ سے راضی ہیں؟ جب ہم ہی اللہ سے راضی نہیں ہیں تو اس کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ ہمارے پاس 1 کروڑ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 5 کروڑ اور آ جائے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ 1 کروڑ جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ
اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیے۔ اگر ایک مصور کوئی تصویر بناتا ہے، اگر آپ ہی ایک چیز بناتے ہیں تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ وہ چیز گھر کے کس کونے میں اچھی لگے گی، یا پھر ایک پزل بنانے والا انسان جس نے ایک تصویر پہ پزلز بنائے ہیں وہ یہ جانتا ہے کہ کس ٹکڑے کو کس جگہ جوڑنا ہے۔ اسی طرح ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کب کہاں کس جگہ ہونا چاہیے اور اسے ہمیں کس کے ساتھ جوڑنا ہے، اور جو جوڑ وہ جوڑتا ہے نا، وہ جوڑ پھر کبھی نہیں ٹوٹتے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ تو چلیے اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔